قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جس سے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، ان پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم ان کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے. تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے، تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے، تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے، تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے، تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. یہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے فضل اور اس کے کرم سے ہم اس خوبصورت گھر میں آقا علیہ السلام کی اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں اکٹھے ہیں. جو عبدالرؤف صاحب کی اولاد نے اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر سجا رکھی ہے. سلام ہے ایسے والدین کو کہ جو اپنی اولاد کو اس انداز سے آقا علیہ السلام کی محبت میں آقا علیہ السلام کی خوبصورت اعلیٰ ترین محبت میں مزین کر کے اپنے رب کی اور اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. ہم سب کو چاہیے، ایسے تو مزہ آ گیا، لطف آ گیا جب یہاں پہنچے، بچے بچیے سب کے سب اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کی خاطر خوبصورتی سے یہ خوبصورت سجاوٹ، خوبصورتی کے ساتھ اپنے آقا علیہ السلام کی اس محفل پاک کو سجانے کی خاطر سب اکٹھے. اس سے بڑھ کر اللہ کریم کا کوئی نام نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے
کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل جائے. سبحان اللہ. یہی اللہ کریم کا سب سے بڑا انعام ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پائے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ایسی محافل کا انعقاد کرے, ایسی محافل میں اکٹھے ہوں اور اپنے دلوں میں اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ والا محبت کو مزید بڑھائے. رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم جتنی بھی محبت کا اظہار کریں, جتنی عقیدت کا اظہار کریں, اپنا تن من دھن اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نثار کر ڈالیں, ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق نہیں ادا کر سکتے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں, جو آپ کے دربار سے ہمیں ملتا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ پیار ہے, کسی بھی حوالے سے یوں کہوں کہ رائی برابر قطرے برابر, تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی کا بندہ مرتکب ہوگا. آپ ہیں, آپ کی شانیں آپ کی شانی ہے, آپ جو عطا فرماتے ہیں, کیونکہ یہ محبت بھی جو بندہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, اس طرف کی کشش محسوس کرتا ہے, یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی کرم ہے, یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی عطا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ محبت, تعلق, رشتہ ہمیں اپنا مضبوط سے مضبوط تر رکھنا چاہیے اور ہر لحظہ ہر آن اپنے دلوں میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا ہمیں ملنا, یہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے اوپر اللہ کریم نے خود فرمایا ہو کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا, ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو بے نیاز بادشاہ ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درمیان مبعوث فرمائے, ہمیں عطا فرمائے, اور وہ بے نیاز وہ فرمائے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. میرے پیارے دوستو, ہم اندازہ لگا نہیں سکتے, نہ ہمارے پاس اتنی عقل ہے, نہ شعور ہے کہ ہم ان معاملات کو سمجھ سکیں. ہمارے اوپر لازم یہی ہے صرف اور صرف ایک چیز کہ ہم اپنے آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق کر کے اپنی زندگیوں کو گزاریں. ہر وقت, ہر لحظہ, ہر آن اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اپنے لمحات کو گزاریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ احباب سے بات کر رہا تھا, میں نے کی بات پہلے کی کہ ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکتے, پھر میں نے آپ احباب کے آگے بات کی کہ اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا, جب امتیں گناہوں میں حد سے بڑھتی, جب ان کے معاملات خراب ہوتے, جب بھی وہ نافرمانی کا ارتکاب کرتی, تو نتیجہ یہ نکلتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اسی وقت آتا جب وہ جس نبی کی امت ہوتے وہ نبی ان سے بیزاری کا اظہار کرتے, جب وہ یہ کہ اللہ اپنے رب کے آگے عرض کر دیتے کہ یہ ہماری نہیں سنتے. نتیجہ کیا نکلتا کہ کبھی پتھر برستے, کبھی زمین کو اٹھا کر پٹک دیا جاتا, الٹ دیا جاتا, کبھی چہرے بگڑ جاتے,
کبھی کوئی حال ہو جاتا، کبھی کوئی حال ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرماتے ہیں، صرف ایک پیغام دیتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان. ہمیں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ جو اس نے فرمایا نا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کرتے چلے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرماتے ہیں کہ ایسے بھی معاملات ہوتے کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر بہتان لگایا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور عرض کرنے لگے کہ تیرے سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دی ہے، جو آپ زمین کو حکم فرمائیں گے زمین وہی کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پکڑ اسے. زمین نے پکڑ لیا. اب اس نے جب یہ دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں، پیر اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، پیر اٹھا نہیں پاتا، تو اس نے رونا شروع کیا، آہوزاری شروع کی، معافی مانگنی شروع کی، کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے غلطی کی. ان کو کے دل میں رحم نہ آیا، انہوں نے پھر زمین کو حکم فرمایا. زمین کے اندر وہ دھنس گیا گھٹنوں تک. اب وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، پھر عرض کی کہ معاف کر دیجئے. لیکن ادھر وہی معاملہ ہے، غصہ ہے. پھر زمین کو حکم فرمایا کہ پکڑ، ناف تک زمین کے اندر دھنس گیا. انتہائی خوفزدہ ہو گیا، کہنے لگا میرے پاس جو کچھ ہے، قارون کے خزانوں کا آپ نے سن رکھا ہے، آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے لے لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. زمین کو حکم دیا کہ جو کچھ ہے اس کا سامنے لایا جائے. جب سب کچھ سامنے آ گیا، حکم دیا کہ جو اس کے سامنے سب چیز، ہر چیز کو غرق کر ڈال. زمین ہر چیز ہڑپ کر گئی، اندر چلا گیا سب کچھ. پھر رویا، معافی مانگی، لیکن انہوں نے پھر زمین کو حکم فرمایا پکڑ، گردن تک دھنس گیا، رو رہا ہے، عرض کر رہا ہے معاف کر دیجئے. لیکن ادھر یہی ہے کہ غصہ ہے کہ ٹھنڈا ہو نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس نے اتنی آوازاری کی، اتنی منت سماجت کی کہ میرا رب مجھے فرماتا ہے کہ اگر وہ اس وقت ایک بار بھی نگاہ میری طرف کر لیتا اور مجھے میرے آگے عرض کرتا تو میں اپنے بندے کے دل میں رحم ڈال دیتا اور وہ اسے معاف کر ڈالتا. اللہ سبحان اللہ. لیکن ادھر معاملہ یوں ہی ہوا کہ نہیں آیا اور کہا گیا اور غرق ہو گیا وہ. اب آئیے اس طرف دربار رسالت معاف کہ کتنا کرم ہے، کتنے احسان ہیں، کتنے انعامات ہیں، کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے. کہ ادھر جب یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے، ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں، اور جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے حکم دیجئے کہ میں زمین کو پلٹ ڈالوں، ان سب کو غرق کر دوں. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آزاد صاحب بات کر رہے تھے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں ان کی بقا کی خاطر میں اللہ کی رحمت بن کے ان کے اوپر آیا ہوں. میں اپنے رب کے آگے یہی دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب انہیں ہدایت عطا فرما. تو یہ اللہ کریم کا جو کرم ہے، جو احسان ہے، جو انعام ہے، اس کی طرف سے ہمارے اوپر ہم
اپنے رب کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہمیں چاہیے یہ کہ ہر وقت ہر لحظہ ہر آن یہی انداز اختیار کریں. محافل بلاد پاک سجائیں, محافل نعت سجائیں, ان میں جائیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اسے مزید بڑھائیں. جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر کے رکھے. میں نے پہلے کہا پھر دہراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں اس کا ہم کوئی اندازہ لگا نہیں سکتے. ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکتے, کسی صورت نہیں ادا کر سکتے, لیکن ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل سجاتے رہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں. یہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کے رہتے ہیں, اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. رب کو راضی کرنے کا ذریعہ, رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار کریں, آپ سے محبت کا اظہار کریں. جب کوئی بھی کسی بھی مقام پر بندہ یا بندی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اس سے خوشنودی ملتی ہے. اس کے ذریعے سے اس کے اوپر ہی اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے. یہ خوبصورت ترین رستہ ہے, خوبصورت ترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو کہ وہ جو تمہیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرو. اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی, جیسے ہمارے یہ تو ویسے ہی اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے کہ ہمارے شیخ کامل اکثر و بیشتر فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا. یہ محبت تو ملتی اسے ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے, اور اس پہ بندہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا. جب بندہ یہ انداز اختیار کرتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل کا انعقاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مزید نوازتا ہے. کس چیز سے نوازتا ہے؟ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے نوازتا ہے. اور یہ محبت جسے یہ ملتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہو سکتا. میرے شیخ کامل ہی فرمایا کرتے, آپ فرمایا کرتے تھے, اکثر و بیشتر آپ کا یہ فرمان ہوتا کہ کسی کے پاس کائنات کے خزانے ہوں اور اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو, مدینہ پاک کی محبت نہ ہو, تو آپ فرماتے اس سے بڑھ کر خالی کوئی نہیں. اور آپ فرمایا کرتے کہ ظاہری حوالے سے کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہو, تو ہمارے شیخ کامل فرماتے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھرا ہوا ہو نہیں سکتا, اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کریم کا شکر ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور انعام ہے, اس سے بڑھ کر کوئی احسان اور انعام ہو نہیں سکتا کہ بندے کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے تو اسی محبت میں. میں نے اس محبت کے حوالے سے اس گھر میں بیٹھ کے بات کی کہ یہ اس وقت کیونکہ یہ گھرانہ, ادھر بچے دیکھو, بچیاں دیکھو, سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور مجھے ان کے والد گرامی یاد آتے ہیں. عبدالرؤوف صاحب کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ ہوا کرتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے, ان کا خاندان ادھر دینے میں دیکھیں, ادھر بھی جگہ جگہ
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھایا ہوا یہ انعام ہے، یہ کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسی خوبصورت کاوش میں متحرک رکھے، اسی محبت میں غرق کر کے رکھے کہ ہم بھی اپنی زندگی صرف کریں تو صرف اور صرف ایک ہی معاملے میں کہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آگے سے آگے بکھیرنے میں، جگہ جگہ اسے پہنچانے میں۔ جسے یہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی، پکی اور پختہ محبت میں ہمیں موت دے تو اسی محبت میں، ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دل بہت کرتا ہے اور بات کرنے کو خاصا ٹائم آگے چلا گیا۔ اللہ اب سب مل کر اپنے رب کا ذکر کیجئے، اس کے بعد دعا۔ اللہ 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 اللہ